آپ ہاتھ رکھتے آنکھ بھی بن جاتی، آنکھ میں ڈیلا بن جاتا اور وہ نور والا ہوتا، برس والے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا تو ساری طرف نبی کے قدموں پہ قربان ہو گئی۔ آخری نبی آخری رسول جب تشریف لائے تو عرب کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے شاعر شعراء فصیح و بلیغ بولیاں بولنے والے اپنے شعروں پہ ناز کرنے والے لوگ اس زمانے میں موجود تھے۔ سرور کونین امام الانبیاء تشریف لائے، آپ نے اپنے حبیب کو، رب کریم نے اپنے حبیب کو ایسا کمال والا معجزہ قرآن عطا کیا، نہ جتنے بھی بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام پڑھنے والے اے حبیب تیرے اوپر اترنے والے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ ان کے تمام کارنامے آج نہیں نظر آتے، پر نبیوں کے معجزات کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ صاحب کتاب نبی ہیں، بہت سارے معجزات، کوئی 9 کے لگ بھگ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جن میں کوئی 2 معجزوں کا ذکر ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک معجزہ تو آپ کا تھا کہ عصا لکڑی کا ڈنڈا وہ سانپ بن جاتا، اور قرآن شریف نے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ اس کو کہا، اجدہا، بہت بڑا سانپ پیلے رنگ کا اور بالوں والا سانپ بن جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا۔ اور دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ اپنا ہاتھ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ مبارک گندمی مائل تھا، چٹا سفید نہیں تھا، گندمی رنگ تھا جناب پیارے موسیٰ علیہ السلام کا، پر گندمی رنگ والا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی روشنی اس پر مان پڑ جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علامہ امام ساوی تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا جب وہ معجزہ ظاہر ہوتا، ہاتھ نکالتے تو زمین و آسمان کی کل چیزیں روشن ہو جاتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ ہاتھ اپنی بغل میں دے کے نکالے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ پھر قرآن شریف 10واں پارہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب اللہ کے رب تعالیٰ نے اپنے نور کو ظاہر کیا تو صرف کائنات کی چیزیں ظاہری طور پہ روشن نہیں ہوئی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ فرماتا جب میں نے اپنے نور کو ظاہر کیا آسمان بھی منور ہو گئے، زمین کے اندر بھی روشنی پہنچ گئی۔ اب تلاش کرنا ہوگا وہ کون سا نور ہے جس کو رب کائنات نے ظاہر کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ نور محمد ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ نے اس جملے کی شرح میں فرمایا کہ جب میرے بطن منور سے محمد عربی کی تشریف آوری ہوئی، آپ پیدا ہوئے، میں بیٹھی تو اپنے گھر کے اندر تھی، پر میرے سامنے شام اور دور دراز علاقوں کے محل روشن کر دیے گئے۔ وہ نور مبارک کی روشنی پھیلی تو علامہ شیخ القرآن حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو آسمان بھی روشن ہو گیا، زمین بھی روشن ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا نام میں نے گزشتہ جمعے بھی بتایا کہ موسیٰ یہ 2 حرفوں سے ایک لفظ بنا، حرف الف با تا، یہ الفاظ ہیں، پھر آگے ان کو جب مجموعی صورت ملتی ہے تو پھر حرف بنتے ہیں، لفظ اور حرف، پھر کلمہ پھر کلام، یہ اس طرح بنتا ہے کہ لفظ مو اور سا یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ایک حرف ہے۔ موسیٰ
اور اس کا معنی ہے پانی سے آنے والا، سبحان اللہ پانی سے برآمدہ شدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پاک اسی وصف سے قائم ہو گئے۔ سبحان اللہ کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، اس میں جادو کا رواج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ جب باز نہ آئے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے پہلے معجزے کا اظہار کیا، تو اپنا عصا مبارک جب پھینکا تو عصا 120 فٹ اس کا منہ بن گیا اور اتنے اس کے دونوں جبڑے بن گئے۔ فرعون بادشاہ کا محل، اس کے درباری اس کے دربار میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کی صورت میں پیلے رنگ کا سانپ، اس پر بال اور اپنی دو پہ کھڑا ہوا 120 فٹ بلندی تک۔ اس کے محل کے ایک نیچے والے بنیادوں میں، ایک اوپر والے کناروں میں اس کا جبڑا جا رہا ہے، گویا کہ سارا فرعونی محل اس سانپ کے منہ کے اندر آ رہا ہے، لیکن محل کو تو کھانا نہیں تھا۔ فرعون کی طرف منہ کیا، ایک نشانی گزشتہ میں بیان کی، ایک نشانی آج سن۔ فرعون کی طرف منہ ہوا نا سانپ کا، تو دوڑا، گوز مارتے ہوئے بھاگا، جس طرح شیطان بھاگتا ہے اذان سن کے، ہوا خارج کرنے کو آواز سے، اس کو کوز کہتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے بھاگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے اس اژدہا کے خوف سے اس قدر غم زدہ ہوا کہ اس کو دست لگ گئے۔ سمجھتے ہو دست؟ پیچس، اس کو اتنے شدید قسم کے پیچس لگے کہ مرد دم تک وہ خوف جو ایک بار اژدہا کو دیکھا تھا اس کے وجود سے ختم نہیں ہوا۔ یہ بیماری اس کو لگ گئی، اور اب وہ جب بھاگا تو حبر دبر مچ گئی۔ قوم کی طرف سانپ نے منہ کیا تو 50,000 آدمیوں کے لگ بھگ بندے وہاں ہی قتل ہو گئے، مر گئے، ایک دوسرے پر گرتے گراتے بھاگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر فرعون چیخا، آپ نے ہاتھ رکھا تو وہ پھر عصا کا عصا۔ قرآن شریف نے یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ناکام کر چکے تھے، اور اصل مقصد یہ تھا فرعون کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان اور آپ کا قبیلہ کنبہ ان کو غلام بنائے بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دے، یہ اللہ والوں کی اولاد ہے اور یہ نیک لوگ ہیں، یہ کسی بدبخت کی غلامی میں نہیں، یہ اللہ کی زمین پر رہنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ اور یوسف علیہ السلام کے خاندان کو بچانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، فما حقیق اللہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اے فرعون میں تیرے پاس حق سچ لے کے آیا ہوں، سن، مجھے اللہ نے حق ہی بولنے کے لیے پیدا کیا، مجھے ایسے نہیں پیدا کیا، مجھے حق بیانے کے لیے رب نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا اور اپنے ید بیضا اس کے ذریعے قوم کے سامنے اپنے معجزات کا اظہار کیا۔ اب ساری قوم جب اس مصیبت سے، فرعون چیخا، منت سماجت کی، پیارے موسیٰ بچاؤ، اس کو ختم کرو، روکو، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو وہ سانپ کا سانپ۔ اب انہوں نے ہنگامی ایک میٹنگ کی ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس میٹنگ کا ذکر کیا، آؤ سنتے ہیں۔ آیت نمبر یہ 108 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پھر عصا میں بدل دیا نا، اب وہ لگے مشورہ کرنے، فرعون کے پاس آئے
اس بیچارے کا تو حال کوئی نہیں تھا، پر جب بادشاہ کا حال نہ ہو تو کہیں سہارا دینے والے بھی ہوتے ہیں کہ خیر یہ کوئی ڈر نہیں تکڑا ہو، ہیں جی اس طرح دیا نیریاں ہوئی رہنیاں جی۔ اب اس طرح کے وہ لوگ اس کے پاس آئے